السلام علیکم۔ آج میں آپ کو وہ 15 چیزیں بتاؤں گا جن کی وجہ سے لوگ ہمیشہ غریب رہ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی جو پہلی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سوچ جو ہے نا چھوٹی ہوتی ہے۔ وہ صرف دہاڑی کا سوچتے ہیں کہ آج کا دن کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے، ہم آج کے دن یعنی شام تک کی جو ہے صرف سوچ رکھیں، وہ آگے کا نہیں سوچتے، آگے بڑھنے کا کبھی پلان نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ غریب اور ناکام رہ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر ان میں وہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ غلطی خود کرتے ہیں لیکن قصوروار ہمیشہ دوسرے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں یہ اچیو نہیں کر سکا، یہ ہو گیا تب میں یہ کام نہیں کر سکا، اپنے اوپر کبھی بھی ذمہ داری آنے نہیں دیتے۔ یہ ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ غریب رہ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر ناکام لوگوں میں ایک اور کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ سیونگ نہیں کرتے۔ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، ہمارے جو فرسٹ ایئر کی انگلش میں ایڈیم بھی ایک تھا کہ سیو سم تھنگ فار یور رینی ڈیز، اپنے مشکل کے لیے کچھ بچا کے رکھیں۔ سیونگ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، آپ سیونگ کر کے ہی تو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ رچ بننے کے لیے لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اپنا پیسو انکم جنریٹ کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے سیونگ ہونی تو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن وہ اپنی سیونگ کے اوپر کام نہیں کرتے۔ اچھا، ناکام لوگوں کی ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے کس سائیڈ کے اوپر جانا ہے، کیا ان کا وے فارورڈ ہے، انہوں نے کبھی اپنی گول سیٹنگ کی ہی نہیں ہوتی۔ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس ٹائم کے بعد میں کدھر ہوں گا، اس ٹائم کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اس وقت کے بعد میری فائنینشیل پالیسی کیا ہوگی۔ لائف میں گول سیٹنگ نہ کرنا آپ کو ناکام اور غریب بنا دیتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں میں ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں، بنا کسی مطلب کے ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی مطلب نہیں ہوتا رات میں جاگنے کا، اور یہ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، نتیجہ صبح یہ لیٹ اٹھتے ہیں۔ ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کریٹیو نہیں ہوتا، یعنی کچھ بڑا نہیں سوچتے، پرانے خیالات، پرانے انداز سے چلنا انہیں پسند ہوتا ہے، اور پرانے نظریات کے اوپر کاربند ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ پرانے طریقے جو ہیں یا پرانی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے سہارے رہ کے کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے، لیکن یہ پرانے ہی خیالات اور کریٹیو سوچ کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ناکام لوگوں میں ایک کوالٹی اور ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ٹائم ہے نا اس کی قدر نہیں کرتے۔ زیادہ تر اپنا ٹائم، پرائم ٹائم آف جو ڈے ہوتا ہے وہ اپنا سوشل میڈیا میں گزار دیتے ہیں۔ واٹس ایپ سے نکلتے ہیں، فیس بک میں گھستے ہیں، فیس بک سے نکلتے ہیں، انسٹا میں چلے جاتے ہیں، انسٹا سے نکلتے ہیں، ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں، اور بنا کسی مقصد کے فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، فضول قسم کی موویز دیکھتے رہیں گے، اس کے کلپس دیکھتے رہیں گے، اپنے اوپر کام نہیں کریں گے، یعنی اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ ویسٹ کریں گے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق جو آج کل جو لوگ ہیں وہ بنا کسی مطلب کے روزانہ 130 دفعہ اپنے سیل فون کو استعمال کرتے ہیں، بنا کسی مطلب کے اپنے سیل فون کو 130 دفعہ ٹچ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 130 دفعہ ٹچ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کو 130 کالز آتی ہیں؟ 130 انہوں نے میسج کا رپلائی کرنا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ بنا کسی وجہ کے وہ کھول لیں گے اس کو اور اس کو یوز کرتے رہیں گے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایز اٹ از ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ جیسے یہ خود ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے دوست ہوتے ہیں، یعنی ان پروڈکٹیو۔ وہ لوگ بھی آگے بڑھنے کے بارے میں کوئی سوچتے نہیں ہیں، نہ یہ لوگ آگے بڑھنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نتیجتاً اگر یہ 2012 میں جس جگہ کے اوپر آپ نے ان کو چھوڑا ہوتا ہے، 2022 میں بھی آپ کو اسی جگہ کے اوپر ملتے ہیں۔ جیسے یہ لوگ سوچتے ہیں ویسا کبھی کرتے نہیں ہیں، اور جیسا یہ کرتے ہیں ویسا انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، یعنی بنا سوچے سمجھے یہ کام کرتے ہیں۔ ان کی لائف کے سارے ایکشن بنا سوچے سمجھے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ناکامی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ سیلری آنے سے پہلے اپنی سیلری خرچ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ایکسپینسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنی سیلری کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے۔ اب جب آپ کے پاس انکم ہی نہیں ہوگی تو آپ کیا چیز انویسٹ کریں گے؟ آپ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے اگر آپ کی ساری سیلری خرچ ہو جائے گی؟ غریب اور ناکام لوگ جو ہیں ان میں ایک بیماری یہ بھی ہوتی ہے کہ بنا کسی مقصد کے اپنی جاب چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر تو بزنس کرتے نہیں ہیں، زیادہ تر جاب کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کی گھر کی گزر بسر ہوتی ہے، تو بنا کسی وجہ کے، بنا کسی بڑی وجہ کے جو ہے جاب چھوڑ دیتے ہیں۔ یا تو آپ کو کوئی اچھی جاب مل رہی ہے تو آپ پرانی جاب چھوڑو، سمجھ بھی آتا ہے۔ گروتھ کے لیے آپ اپنی جاب چھوڑو، سمجھ بھی آتا ہے۔ آپ اپنا بزنس کر رہے ہو، اپنی جاب چھوڑو، سمجھ بھی آتا ہے۔ لیکن یہ لوگ بنا کسی وجہ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور کئی مہینے بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کبھی بھی گروتھ نہیں ہو پاتی۔
غریب اور ناکام انسان میں ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جتنا کماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایکسپینس کر دیتے ہیں، یعنی ان کی جو آمدنی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ ویسے یہ جو کوالٹی ہے ہماری کنٹری میں بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پاکستان ہے سب کچھ ہونے کے باوجود غریب ہے، کہ ہمارے جتنے انکم ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے ایکسپینسز ہیں۔ جب تک گورنمنٹ آف پاکستان اپنے انکم اور ایکسپینسز کو برابر نہیں کرے گی تب تک پاکستان کبھی گروتھ کے اوپر نہیں جائے گا۔ اور مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ادھار کے اوپر گزارا کرتے ہیں، ہمیشہ زیادہ تر وہ ادھار مانگتے رہتے ہیں، ادھار کے اوپر گزر بسر ہوتی ہے، اور ایک بار اگر وہ کسی بندے سے ادھار لے لیتے ہیں تو کبھی بھی اس کو واپس نہیں کرتے۔ یقین مانے پوری محفل میں وہ مشہور ہوتے ہیں کہ اس بندے کو ادھار نہیں دینا، یہ کبھی واپس نہیں کرے گا۔ یہ پور مائنڈ سیٹ اور ناکام رہ جانے والے لوگوں کی ایک کوالٹی ہے۔ ناکام رہ جانے والے لوگ اپنے پور مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اپنی فیملی میں بھی یہ کوالٹی شفٹ کر دیتے ہیں۔ ان کی جو وائف ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ کمپلین کرتی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ بدوائیں لوگوں کو دینے میں، ہمیشہ لوگوں سے جیلس ہونے میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہے، ہمیشہ گوسپ کرنے میں جو ہے اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہے۔ یہ یقین مانے اس عورت کی جو ناکامی ہے یہ اس مرد کی وجہ سے اس تک شفٹ ہوتی ہے۔ جو کوالٹیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو ہمیشہ غریب رہ جاتے ہیں۔ پور مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ان میں ایسی کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ میں بھی ایسی ایک بھی خصوصیت پائی جاتی ہے تو آپ اس سے فوری طور پہ جان چھڑائیں۔ دنیا بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے، اب وہی بندہ اس دنیا کا ونر ہے جس کی اچیومنٹ سب سے زیادہ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔